نئے زمانے کا نئے سے نیا مسئلہ لے کے آئیے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں یہ علماء حل کر کے بتائیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور ایسا نہیں ہے کہ گول مال انداز میں اللہ کی کتاب بات کرے گی۔ جیسے یہ مائک ہے، معرکۃ الآراء مسئلہ رہا ہے ماضی قریب میں علماء کے بیچ، مائک سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں کہ مائک سے نماز ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مائک سے جو آواز دی جاتی ہے وہ اوریجنل آواز ہی ہوتی ہے، آواز دینے والے کی اوریجنل آواز ہوتی ہے، اس میں مشین کی آواز مکس نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے چونکہ مائک کیا کرتا ہے، مائک مکبر الصوت ہے، ہماری آواز کے لیول کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، یہ ایک طبقے کا کہنا ہے۔ اور دوسرے طبقے کا یہ کہنا نہیں، ہماری آواز دب کے ختم ہو جاتی ہے، مائک سے ایک نئی آواز نکلتی ہے ہماری آواز سے ملتی جلتی، اور اس آواز کا لیول ولیوم بہت ہائی ہوتا ہے، لہٰذا مائک کی آواز اوریجنل آدمی کی آواز نہ رہی، اس وجہ سے اس کی اقتدا کرنے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ نئے زمانے کا مسئلہ ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں دونوں طبقوں نے اپنا اپنا مسئلہ حل کیا۔ مسئلہ ہے نئے زمانے کا آئی وی ایف، بالکل ایڈوانس مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی گود خالی ہے تو اس کی گود بھر سکتی ہے یا نہیں، پرائی کوکھ میں اپنے بچوں کی پرورش کر کے، اپنے مادہ منویہ کی پرورش کر کے، بالکل نئے زمانے کا مسئلہ ہے، لیکن اسی 1500 سال پرانی کتاب کی روشنی میں اس مسئلے کا بھی حل نکالا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، ہوگا نئے سے نیا مسئلہ۔ اور ایسا نہیں کہ ہم کہیں چپ ہو جائیں، اللہ کی کتاب اس طرح سے مدد فرماتی ہے کہ ہمیں کہیں چپ کر کے ہلکا کر دے، یہ اللہ کی کتاب کا مزاج ہی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب کو پکڑے تو صحیح، کوئی اسے سمجھے تو صحیح، کوئی اس سے دل لگائے تو صحیح، اور یہ بنیادی شرط ہے اللہ کی کتاب کی۔ اللہ کی کتاب نوازتی بہت ہے، لیکن نوازتی انہی کو ہے جو کچھ لینا چاہتے ہیں، ورنہ جو تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں، جو اللہ کی کتاب کے آگے تکبر یا بے نیازی کا شکار ہو جائیں، اور گویا کہ اللہ کی کتاب سے انہیں کچھ غرض ہی نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب ہم سے 100 بار بے نیاز ہے، ہمیں اس کا محتاج بن کے رہنا ہوگا، یہ ہماری محتاج نہیں۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا، اللہ کی کتاب بے مہار اونٹ سے بھی زیادہ جلدی سینوں سے رخصت ہوتی ہے۔ حافظ صاحب کی دستار ہے، بہت سارے حفاظ کرام یہاں پر موجود ہوں گے۔ مان لیجئے کہ سن 2000 میں کسی بچے نے حفظ مکمل کیا، پہلے 3 سال تک اس نے حفظ کیا، سن 2001-2000 میں اس نے حفظ مکمل کر لیا، اس وقت سے لے کے آج تک 2025 تک وہ حافظ صاحب ریگولر تراویح سناتے رہے، روزانہ قرآن پاک کا دور کرتے رہے، تو قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور صرف 2026 کے لیے حافظ صاحب کا دماغ دائیں بائیں ہو جائے اور حافظ صاحب یہ کہنے لگیں کہ جناب پہلے 3 سال تک اسے یاد کیا، پھر 25 سال تک محرابیں سناتا رہا، کیا پوری زندگی ایک ہی کتاب کے گرد گھومتا رہوں گا؟ اور 1 سال ایسا گزار دیں حافظ صاحب کی قرآن پاک کو نہ دہرائیں، اس کی تلاوت نہ کریں، اسے بار بار ریپیٹ نہ کریں، مجال نہیں کہ 26ویں تراویح سنا سکیں۔ صحیح بات۔ 25, 26, 27, 30 سالوں کی محنت پر صرف ایک مرتبہ دل میں گھمنڈ پیدا ہونے کی وجہ سے پانی پھر جاتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ حافظ صاحب کو یاد نہیں رہا، بات یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ناقدر سینوں میں موجود ہی نہیں رہتی۔ صحیح بات۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ناقدر سینوں میں موجود نہیں رہتی تو جو اس کی تلاوت کے وقت ناقدری کرتے ہیں اس سے فیض بھی تو کچھ نہیں اٹھا پاتے۔ 2 کام ہیں، یا تو فر تلاوت کر کے جلدی سے قرآن پاک ختم کر لیجئے، یا اللہ کی کتاب سے کچھ نتائج اخذ کر لیجئے۔ اور جب کچھ نتائج اخذ کرنے کا مزاج رکھتے تھے لوگ، حضرت سیدنا امام اعظم جیسے لوگ، تو ایک ہی آیت کی رات بھر تلاوت کرتے رہتے تھے اور اس سے نئے نئے مسائل کا استنباط کرتے رہتے تھے۔ صبح ہو جاتی تھی ایک آیت کی تلاوت کرتے کرتے۔ ایک بزرگ گزرے حضرت فخر الدین رازی، امام رازی، ان کی تفسیر میں انہوں نے ابتدا میں لکھا ہے کہ صرف بسم اللہ شریف سے 10,000 مسائل کا استنباط کر سکتا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی کہ اتنا بڑا دعویٰ ٹھونک دیا ہے، یا تو بہت بڑی ہانک دی ہے۔ تو امام رازی نے اگزامپل کے طور پر ثابت فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے مسائل ثابت کروں گا، استخراج کیسے کروں گا، انہوں نے اگزامپل سے سمجھایا ہے
ایک کتاب کی ایک آیت ہے، اس ایک آیت سے اس امت کا ایک عالم یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 10,000 مسائل کا استخراج کر سکتا ہوں. یہ اللہ کی کتاب. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہوتی ہے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں. کیا ہم بھی اپنے ملک کے مسائل کا قرآن پاک کی روشنی میں حل تلاش کرتے ہیں؟ یا پھر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی کتاب میں حضور کے زمانے کے مسائل کا یہ بیان تھا، موجودہ بھارت کا بیان نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب میں سب ہے، صرف نگاہوں کی ضرورت ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو صرف قرآن خوانی کی کتاب بنا لیا ہے. اور اگر ہم نے قرآن خوانی کی کتاب بنایا ہے اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو گھر میں، کاروبار میں، دکان میں، مکان میں برکت ہوگی، تو ہو جاتی ہے. اور اگر یہ نیت کرتے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے، تو زندگی بھی سنور سکتی تھی. ہم نے چیز ہی چھوٹی مانگی ہے، فکر ہی چھوٹی بنا رکھی ہے، تو چھوٹے مفادات حاصل ہو رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے ذہن میں کشادگی رکھی ہوتی، اللہ کی کتاب کو بڑے مقاصد سے وابستہ کیا ہوتا، تو یہ کتاب حضرت فاروق اعظم کے سینے سے کفر نکال کر ایمان نقش کر دینے والی کتاب ہے. اور آج بھی وہی کتاب ہے، کتاب نہیں بدلی ہے. آج بھی وہی سورہ طٰہٰ ہے، وہی کتاب ہے، وہی تاثیر ہے، وہی اس کا رب ہے، سب کچھ وہی ہے. بیچ میں سے جو مس ہے وہ دلوں کی کیفیت مس ہے. اگر آج بھی ہم اللہ کی کتاب سے اس طرح سے لو لگائیں اور اس کتاب کے سامنے اپنے مسائل پیش کریں تو یہ کتاب آج بھی اسی طرح سے مسائل کا حل پیش کرتی ہے جیسے پہلے کرتی تھی. اب میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس آیت کو ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں اور اس کا بڑکپن سمجھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی بات کتنے سادے الفاظ میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لفظی ترجمہ ہوگا یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک شبے کی گنجائش نہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں گے تو کہیں گے جناب اللہ کی کتاب یقین کی باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا یقین کی باتیں کرتی ہیں؟ تو اب ذرا دوستو تھوڑا سا اس کو اگزامپل سے سمجھیں. یہ جو مائک ہے کیا ایک دن میں تیار ہو گیا؟ یہ مائک پروسیس سے گزر کر کے تیار ہوا ہے. پہلے اتنا خوبصورت مائک نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں مائک کا اپڈیٹ ورژن ابھی جتنا ہے نا جھمیلا جس کو دھونا پڑ رہا ہے، ہٹانا پڑ رہا ہے، اس کا التزام کرنا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں سب کچھ بھی نہ کرنا پڑے. ایسا ہی ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کی جتنی ترقیاں، آج ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے، اتنا چھوٹا سا موبائل جس نے گویا ہماری زندگی کو ہم سے چھین لیا ہے اور ہماری عمر کم کر دی ہے، وہ موبائل پہلے دن ایسا نہ تھا. پہل جب میموری کارڈ بنایا گیا تو کئی کوئنٹل کا تھا اور اس کی ایم بی سائز تقریباً 2 سے 3 ہوا کرتی تھی کوئنٹلوں میں، اور آج گراموں میں ہوتا ہے. اور ایم بی سائز کا آپ عالم دیکھیں گے تو ٹی بی میں ہوتا ہے. تو یہ جو دنیا سمٹ رہی ہے، کیا ہے دنیا؟ دنیا دراصل ٹھوکریں کھاتی ہے، تجربات کرتی ہے، پھر بہتر سے بہتر کرتی ہے، جہالتوں سے علم کی طرف آتی ہے، نیا سیکھتی رہتی ہے، پھر دماغ کام کرتا ہے، پھر اور بہتر کرتی ہے، پھر اور بہتر کرتی ہے، پھر اور بہتر کرتی ہے. یہی ہے انسان کی بناوٹ میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق. انسان نے بڑا میموری کارڈ بنایا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، سائز میں چھوٹا اور ایم بی میں بڑا. اس طرح سے انسان ترقی کرتا رہا. میرے رب کی شان یہ ہے بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونے کے اس نے زمین و آسمان بنائے، اور ایسے بنائے کہ آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمین کو ذرا یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا. آسمانوں کے بارے میں سورۃ الملک میں اس کا ارشاد ہے ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھو کیا میرے بنائے ہوئے آسمان میں کوئی جھروکا بھی نظر آتا ہے؟ ارے دوبارہ اٹھا کے دیکھو، تمہاری نگاہیں تھک ہار کے پلٹ کے آ جائیں گی، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے. یہ فرق ہے انسان کے بنانے میں اور اللہ کے بنانے میں. انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، تجربہ کرتا ہے، پھر بہتر بنا پاتا ہے. میرا رب بغیر کسی نمونے کے بناتا ہے اور ایک بار میں ایسا بناتا ہے کہ اس سے بہتر کا تصور ہی نہیں. ہم اپنی تخلیق پر غور کریں، کبھی ذرا سوچ کے دیکھیں کہ آنکھیں یہاں نہ ہوتی کہیں اور ہوتی، ذرا تصور ہی کر کے دیکھیے تو خود ہمیں اپنی حیت سے
کراہت محسوس ہوگی اور وحشت محسوس ہوگی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہماری شکل کیسی ہوتی. عجب کاریگری ہے اس کی شان کی. انسانوں کی آوازیں الگ، ان کے حلیے الگ. اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے. ہمارے بزرگان دین کیا تدبر کیا کرتے تھے. چھوٹی چھوٹی گھاس کے تنکے کو دیکھتے رہتے. کون؟ بایزید بستامی جیسے لوگ دیکھتے رہتے. کہتے حضور یہ کیا ہے، آپ صبح سے اسے دیکھ رہے ہیں؟ کہتے اللہ کی قدرت دیکھ رہا ہوں. دیکھنا چاہیں تو. اور انسانوں کی آنکھیں بند ہو جائیں تو کتنے ہی زلزلے بپا ہوں، کتنے ہی انقلابات آ جائیں، انسان کچھ نہیں دیکھ پاتا. ہم اپنی حیثیت پر غور کریں. سب کی شکلیں الگ الگ ہیں. کیا کسی قلمکار میں دم ہے کہ ایک ایک انسان کی شکل کو ڈیفائن کر سکے کہ فلاں کی شکل میں ذرا یہ الگ چیز ہے اور فلاں کی شکل میں یہ الگ چیز ہے؟ ہمارا قلم بیان نہیں کر سکتا اور بنانے والے نے بنا دیا ہے. ہماری آوازیں الگ ہیں، ہماری چال الگ ہے، ہماری کھانسی کا انداز الگ ہے. یہ ہے اس کی قدرت اور کاریگری. اور ان کاریگریوں کی طرف اللہ کی کتاب بار بار رہنمائی کرتی ہے. تو اللہ رب العزت کی تخلیقات میں جب ہم اس کائنات میں غور و فکر کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ انسان ٹھوکریں کھا کھا کر کے بہتر سے بہتر بناتا رہتا ہے. آج جتنا خوبصورت موبائل بنا ہوا ہے، بلکہ تیاری چل رہی ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ چند گرام کا موبائل بھی ڈھونا نہ پڑے، یہیں پر چپ فٹ ہو جائے اور جو کام اس موبائل سے ہونا ہے وہ یہیں سے بغیر کسی کوئی بٹن دبائے اور بغیر کوئی جھمیلا پالے ہوئے خود بخود ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ یہاں آ رہی ہے. اب گیم اس بات کا نہیں رہ گیا کہ آپ کے پاس انفارمیشن کتنی ہے، گیم اس بات کا رہ گیا کہ آپ کی کریٹیکل تھنکنگ کتنی مضبوط ہے. یعنی اب سوال یہ نہیں ہوتا جی کے کا کہ انڈیا کا پرائم منسٹر کون ہے اور راشٹرپتی کا نام بنائیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں جھگڑا ہو گیا تو آپ سلجھائیں گے کیسے. یعنی اب دنیا عقل کا امتحان لینے لگی ہے، حافظے کا نہیں. اور یہ دنیا کی مجبوری ہے. انفارمیشن کا عرضہ ہونا انسان کی ضرورت بڑھا دیتا ہے. اس لیے عزیز دوستو، اس بدلتے زمانے میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب سے قریب ہوں. اور جتنا اللہ کی کتاب سے قریب ہوں گے اتنا ہم یہ پائیں گے کہ ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں. اور یہی بات ترمذی شریف کی حدیث پاک میں فرمائی گئی، جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب سے کبھی سیراب ہو ہی نہیں سکتا. جتنا تلاوت کرے گا ڈوبتا جائے گا، اور جتنا ڈوبے گا اتنا مزہ پاتا چلا جائے گا. یہ ہے اللہ کی کتاب. یعنی موبائل کے بارے میں بھی، موجودہ موبائل کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب یہ فائنل ہے، اب اس سے بہتر موبائل بنایا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ آئندہ 15 سال بعد ہمیں لگے کہ یہ موبائل بھی کبھی استعمال کرنے کی چیز تھی. ویسے ہی جیسے آج پرانے زمانے کے 35 سال پرانا فون آج دیکھتے ہیں تو لگتا ہے، ہنسی آتی کہ کیا اتنا بڑا موبائل فون بھی انسان استعمال کرتا تھا. یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور اللہ کی تخلیق میں فرق یہ ہے، انسان ٹھوکریں کھا کے بہتر سے بہتر بناتا ہے اور ہر بار اس بات کا چانس رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اور بہتر ہو. یہی ہے دنیا. کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یقینی کچھ نہیں ہے. میں کہہ دوں کہ مائک ایسا ہے کہ اب اس سے بہتر بنایا ہی نہیں جا سکتا. جب بھی کوئی یہ دعویٰ کرے گا، ہو سکتا ہے ہمارے دعوے کو توڑنے کے لیے 10 لوگ کھڑے ہو جائیں. کوئی قلمکار نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بہتر کوئی لکھ نہیں سکتا. کوئی شاعر نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بہتر کوئی شاعری نہیں کر سکتا. اور اگر کسی غالب کا دماغ ذرا آسمان پہ پہنچے تو غالب کے نقاد پیدا ہو ہی جائیں گے. یعنی جب کوئی اپنے بڑے پن کا دعویٰ کرے گا اس کے دعوے کو توڑنے والے اللہ کی زمین پر پہلے سے موجود. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک ورحم وترحم علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ہاں اب سن لیں توجہ کے ساتھ.
تو عزیز دوستو، انسان جب بھی کچھ بناتا ہے تو اس میں بہتری کے امکانات رہتے ہیں اور مسلسل بہتری کے امکانات رہتے ہیں. اسی وجہ سے انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز فائنل چیز نہیں کہی جا سکتی. اب ذرا سا اس بات کو اور ایکسپلین کریں تو ہمیں حیرت ہوگی کہ اللہ کی کتاب نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی ہے. یعنی انسان کی جتنی بھی تکنیکی ترقیاں ہیں وہ فائنل نہیں، یقینی نہیں. انسان کی جتنی مادی ترقیاں ہیں فائنل نہیں. کیا آج جتنے طرح کے پکوان ہم پکا لیتے ہیں، کھانے بنا لیتے ہیں، پہلے دن سے انسان اتنی طرح ڈشز بناتا تھا؟ کسی طرح سے زندگی کا گزارا ہو جائے، بس یہی تھا کھان پان. آج جتنے قیمتی لباس ہم پہن لیتے ہیں، کیا پہلے دن انسان اس طرح کی قیمتی لباس پہن پاتا تھا؟ ہرگز نہیں. بدن چھپانے کا کچھ ذریعہ میسر ہو جائے وہی لباس کہلاتا تھا. اسی طرح سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی اتنی ترقی ہے، لیکن اتنی ترقی کے باوجود میڈیکل سائنس کی بنیاد ہے کہ تجربات کا نام ہے میڈیکل سائنس. آپ نے ایک دوا لی اور آپ کا سر درد ٹھیک ہو گیا، دوسرے نے وہی دوا لی، اس کا بھی سر درد ٹھیک، تیسرے کا بھی ٹھیک، چوتھے، پانچویں، 10ویں کا ٹھیک، تو مان لیا گیا کہ یہ سر درد کی دوا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہی سر درد کی دوا جو 50 لوگوں نے لی تھی اور ان کا سر درد غائب ہو گیا، ان کا سر ٹھیک ہو گیا، 51واں آدمی وہی دوا لے گا اور اس کا سر درد ٹھیک نہیں ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ ماہر سے ماہر ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں کسی بیماری کا علاج کرنے میں. کیوں جناب؟ بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی کوئی بھی چیز یقینی نہیں ہے، کوئی الہامی نہیں ہے، کوئی الہی قانون نہیں ہے. انسان کے تجربے کا نام ہے میڈیکل سائنس. بار بار ہم نے ایک ہی طرح کا کام کیا اور ایک ہی طرح کا رزلٹ آیا تو ہم نے مان لیا کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوتا ہے، ایسا کرنے سے ایسا ہی ہوتا ہے. یہ یقینی بات نہیں ہے. آج جتنے طرح کے مکان ہم ڈیزائن کروا لیتے ہیں، کیا پہلے دن انسان اس طرح کے مکان ڈیزائن کروا پاتا تھا؟ ہر چیز کو جب ہم دیکھیں گے، یہ شامیانہ اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، لباس اس طرح کا نہیں ہوتا تھا، ہماری بیٹھکیں اس انداز کی نہیں ہوتی تھی، ہمارا کھان پان اس انداز کا نہیں ہوتا تھا. یہ کرسیاں، یہ چیزیں جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، آسائش کا سامان، یہ کوئی بھی پہلے دن میں رول ماڈل نہیں بنتا ہے، بلکہ انسان ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، بہتر سے بہتر، آرام دہ سے آرام دہ، اچھے سے اچھا، خوبصورت سے خوبصورت بناتا رہتا ہے. اسی کا نام ہے دنیا. ہماری باتوں کا بھی یہی حال ہے. پہلے دن ہم اتنے ہوشیار اور چرب زبان، بلکہ 1.5 ہوشیار نہیں تھے جتنے آج 1.5 ہوشیار بن گئے ہیں. آج ہر انسان کو کے منہ میں زبان آ گئی اور انسان بڑا چرب زبان ہو گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار اور دانا ہوں. بہت سارے تجربات کا نچوڑ ہے جو انسان اپنی زبان سے بولتا ہے. بہت ساری کتابوں کا مطالعہ اور حاصل ہے انسان جو اپنی زبان سے بولتا ہے. یہی تو ہے دنیا. یعنی ہماری دنیا میں جب ہم غور و فکر کریں گے تو یہ پائیں گے کہ کوئی چیز ہمیں عام طور پر یقینی نظر نہیں آتی، لیکن اس بے یقین دنیا میں صرف اللہ کی کتاب ہے جو یقین والی کتاب ہے. اور اس درجہ یقین والی کتاب ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بے شک حق. ہماری ہر بات تجربے کی بات، ہماری ہر بات غلط ہو سکتی ہے، ہماری ہر بات ٹھوکروں کا نتیجہ، اللہ کی کتاب کی ہر بات لوہے کی لکیر. یہ فرق ہے اس دنیا کی باتوں میں، دنیا میں، اور اللہ کی کتاب میں. اب ذرا اور اس بات کو قریب کریں. میں ایک اگزامپل دوں آپ. آپ کپڑے کی دکان کرنے جا رہے ہیں، مان لیجئے رامپور میں کسی مناسب لوکیشن پر آپ کپڑے کی دکان کرنا چاہتے ہیں. آپ کے چچا ہیں جو پچھلے 50 سال سے 40 سال سے کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں. وہ آپ سے کہیں بھتیجے آپ رامپور کے مارکیٹ میں پہلی مرتبہ اتر رہے ہیں اور چونکہ کپڑے کی منڈی میں اتر رہے ہیں اور میں کپڑے سے پچھلے 40 سال سے جڑا ہوا ہوں، لہٰذا کپڑے کے مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے میری 4 باتوں کا دھیان رکھنا، فائدے میں رہو گے. تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے رامپور میں کپڑے کا کام کرنے کے لیے مان لیجئے کہ 10 لاکھ روپے لگائے ہیں، بڑا انویسٹ کیا ہے، بڑے خواب دیکھ رکھے ہیں اور بہت پلاننگ کی ہے، بہت ہوم ورک کیا ہے، لیکن میرے چچا تجربہ کار ہیں، بڑے کاروباری ہیں کپڑے کے، اور یہ اپنے 40 سالہ تجربے کی روشنی میں مجھے 4 باتیں بتا رہے ہیں. تو بہت توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ وہ 4 باتیں بڑی قیمتی ہوں گی.
40 سال کا تجربہ کار آدمی کوئی بات بتائے تو وہ قیمتی، اور 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا بادشاہ اپنی بات بتائے وہ قیمتی نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو اتنا سیریسلی لیا ہی نہیں جتنا لیا جانا چاہیے۔ ہم اس کی گہرائیوں میں اترے ہی نہیں کہ یہ کلام کس کا ہے۔ ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اٹکل پچھو باتیں نہیں ہیں، وہ اندازے کا تیر نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہہ دیا آنکھ بند کر کے تسلیم کیجئے، بلکہ اگر کوئی بات نہ بھی سمجھ میں آئے تو مان کے چلیے کہ قرآن کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے بھلے ہماری عقل میں نہ بھی آ رہا ہو، بڑی ہی بات ہے۔ اور جس دن ہم نے اللہ کی کتاب کو اس ناحیے سے لینا شروع کیا، اس اینگل سے غور و فکر شروع کیا کہ اللہ کی کتاب کتنی بڑی کتاب ہے، کتنی بڑی باتیں کرتی ہے، کہاں کہاں جا کے ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہم یہ پائیں گے کہ ایسا لگے گا جیسے قرآن اسی بیماری پر ہاتھ رکھتا ہے جس بیماری سے ہم کئی سالوں سے جھوج رہے تھے۔ ایک اگزامپل دوں، اگزامپل سنیے، کتنا خوبصورت اگزامپل ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14۔ ہم مسلمانوں کو، بھارت کے مسلمانوں کو اس وقت لگتا ہے کہ حالات بڑے مایوس کن ہیں اور یہ ٹھیک نہیں اور وہ ٹھیک نہیں۔ چند سالوں میں یہ ٹھیک نہیں اور وہ ٹھیک نہیں یاد آنے لگا۔ کیا کلیجہ ہے اس شخصیت کا جس نے 13 سال تک مکہ کے ظالموں کے ظلم سہے اور کبھی اف تک نہ کیا۔ سید المرسلین محنت کر رہے ہیں اور محنت کے نتیجے میں 40 لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں، نہ تھک ہار کے بیٹھتے ہیں، نہ اپنے مشن کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں۔ چند سالوں میں بزدلی کا شکار ہو گئے۔ وہاں سے موٹیویشن لینا چاہیے۔ اور جب کلیجہ اتنا بڑا ہوتا ہے، دل اتنا بڑا ہوتا ہے، صبر کا یہ عالم ہوتا ہے، تو بھلے مکہ میں 13 سال کی محنتوں میں 40 نے کلمہ پڑھا ہو، مدینہ میں 10 سال کی محنتوں میں 1.25 لاکھ بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اتنا بڑا کلیجہ، اتنی محنتیں، اتنا استقلال، اتنا موٹیویشن، اتنی ہمت ہوتی ہے تو پھل بھی ویسا ہی مرتب ہوتا ہے۔ میرا رب چاہتا تو مکہ میں بھی وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا نظارہ مل سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا کہ پہلے دنیا دیکھے کہ محنتیں کیسے کی جاتی ہیں، قربانیاں کیسے دی جاتی ہیں، ہمت کیسے رکھی جاتی ہے، اور حالات سے لڑا کیسے جاتا ہے۔ تمام زخم سہے، طائف کے پتھر سہے، اپنی بیٹیوں کی طلاق برداشت کی، سوشل بائیکاٹ برداشت کیا، اپنے صحابہ کی 2 ہجرتیں برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، کبھی زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ جب اس طرح سے کسی کے اندر ہمت ہوتی ہے تو پھل مدینہ کی شکل میں اسے ملتا ہے۔ اور مدینہ میں بھی ظالموں نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں، جس سال ہجرت ہوئی ہے کوئی لڑائی نہیں، جس سال وصال ہوا ہے سن 10 ہجری کوئی لڑائی نہیں، بیچ کے 8 سالوں میں 74 لڑائیاں لڑی ہیں میرے نبی نے۔ 74 کسے کہتے ہیں؟ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ایک ملک ایک لڑائی لڑتا ہے تو 10 سال کے لیے اس کی چولیں ہل جاتی ہیں۔ کیا کلیجہ اس ایک شخصیت کا جو 8 سال کے ٹائم پیریڈ میں 74 لڑائیوں کا نقشہ تیار کر رہے ہیں، اور سب کچھ انہی کو کرنا ہے۔ کون کمانڈر ہوگا، کتنے لوگ جائیں گے، کون پیچھے رہیں گے، کون ساز و سامان فراہم کرے گا، نقشہ کیا ہوگا، کس سے ملاقات ہونی ہے، سب کچھ اکیلے امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کر رہے ہیں، جیسا کہ بھی حضرت نے ذکر فرمایا، بچوں کو گٹھی دینے کا کام حضور کرتے ہیں، بچوں کے نام حضور رکھتے ہیں، صحابہ کے بیچ میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو صلح صفائی کا کام حضور کرواتے ہیں، نئے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، پرانے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں، بادشاہ اپنے ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، میدان کا نقشہ تیار کرتے ہیں، اپنی 11 ازواج مطہرات کا خیال رکھتے ہیں، تمام صحابہ کا خیال رکھتے ہیں، صحابہ میں جن کے پاس روزگار نہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، صحابہ کے بچوں کے رشتے طے کرتے ہیں، اس کے ساتھ نماز پنجگانہ کی امامت بھی فرماتے ہیں۔ یہ سب کچھ کام کیا ہے امام الانبیاء نے۔ بے شک۔ آج ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھانے کو ملے تو ہم کہتے ہیں امام صاحب بڑے بزی ہوتے ہیں، امام کو کوئی ٹائم نہیں ملتا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ اس سے سیکھنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ کا کلام کہتا ہے ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے نبی، آپ کے دن کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے،
اسی سے سیکھیے کہ ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، اسی سے سیکھیے کہ درد کیا ہوتا ہے، اسی سے سیکھیے کہ کام کی رفتار کیا ہونی چاہیے، اسی سے موٹیویشن لینا چاہیے کہ ہمت کسے کہتے ہیں۔ ہمیں کسی فرضی موٹیویشنل اسپیکر کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے تو ان سے بہتر موٹیویشنل اسپیکر کون ہو سکتا ہے، اور ان کی تعلیمات سے زیادہ موٹیویشن کہاں مل سکتا ہے؟ بے شک ہم نے جانا ہی نہیں کہ اللہ نے بن مانگے کتنا قیمتی سونا ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم ناقدری کا شکار ہیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے، وما قدر اللہ حق قدری۔ اس لیے عزیز دوستو، اللہ کی کتاب کی شان یہ ہے، اللہ کی کتاب اتنی گہری باتیں، اتنی بڑی باتیں کہ جہاں تک عام انسانوں کی عقل نہ پہنچے، اشاروں کنایوں میں کر کے گزر جاتی ہے۔ ایک ایگزامپل دیکھیں اللہ کی کتاب کا لہجہ کیسا ہوتا ہے۔ اللہ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، 3 جملے ہیں۔ جہاں 2 سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، ان سمندروں کے بارے میں بات چل رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں 2 سمندروں کا سنگم ہوتا ہے، ان کے بیچ ایسی قدرتی آڑ ہے کہ اس آڑ کی وجہ سے سمندر ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کر سکتے۔ اب اس چڑھائی کا نتیجہ کیا ہے؟ پرانے زمانے میں اس کی جو بھی توجیحات ہوتی رہیں، نئے زمانے کی سمندروں کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جہاں بھی 2 سمندر گلے ملتے ہیں، ایک انوکھی بات دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ دونوں سمندروں کا پانی بھلے موجوں سے لڑ کر کے پہاڑوں کی طرح ٹکرا رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ادھر کے سمندر کا پانی ادھر نہیں آتا اور ادھر کے سمندر کا پانی ادھر نہیں جاتا۔ نمبر 2، جب دونوں سمندروں کے پانی کا ویٹ چیک کیا جائے، وزن چیک کیا جائے، تو دونوں سمندروں کے پانیوں کے وزن میں فرق ملتا ہے۔ مان لیجئے کہ 1000 لیٹر پانی اس سمندر سے لیا جائے اور 1000 لیٹر ہی پانی اس سمندر سے لیا جائے، تو 1000 ہونے کے باوجود بھی ویٹ میں، یعنی برابر سائز کے 2 برتنوں میں دونوں سمندروں کا پانی لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ویٹ میں کچھ نہ کچھ ڈیفرنس پایا جاتا ہے۔ اور جب ان کے منرل چیک کیے گئے، پانی میں منرل ہوتے ہیں، پانی کے منرل چیک کیے گئے تو پتا چلا کہ ادھر کے سمندر کے پانی کا منرل کچھ اور ہے اور ادھر کے سمندر کے پانی کے منرل کچھ اور ہیں۔ اور ٹیسٹ کیجئے تو پتا چلے گا ادھر کے سمندر کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، ادھر کے سمندر کا ٹیسٹ کچھ اور ہے۔ 4 باتیں ہیں، وزن برابر نہیں، منرل سیم نہیں، اور اسی طرح سے ٹیسٹ سیم نہیں، اور کلر بھی سیم نہیں۔ ہم 2 گلاس میں پانی لیں اور 1 جگ میں ملا دیں، آج تک دنیا کے پاس کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں کہ دونوں گلاسوں کے پانیوں کو دوبارہ الگ کیا جا سکے۔ کیا شان ہے میرے رب کی کہ 2 سمندر گلے مل رہے ہیں، پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن مجال نہیں کہ ادھر کے سمندر کا پانی ادھر آ جائے اور ادھر کے سمندر کا پانی ادھر چلا جائے۔ کون ہے جس نے یہ آڑ بنا رکھی ہے؟ اتنی گہری باتیں، یہ 4 فرق آج تک سائنس دریافت کر پائی ہے۔ اتنے گہرے فرق، اتنی گہری باتیں، اتنی بڑی باتیں جو سمندروں میں سالوں سال ڈبکیاں لگانے کے باوجود معلوم نہیں ہو سکتی تھیں، اللہ کی کتاب نے 3 لفظوں میں تمام باتیں کہہ دیں۔ جن کو سمجھنا ہے سمجھیں، جن کو تلاوت کر کے فر آگے بڑھنا ہے بڑھیں۔ یہ ہے اللہ کی کتاب، دیتی بہت کچھ ہے، لینے والا ہونا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا، موجودہ بھارت کا نقشہ اگر ہم سمجھنا چاہیں، ہمیں لگتا ہے نا حالات بڑے ابتر ہیں، تو اس کا نقشہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 13 اور 14 میں دیکھیں، اللہ رب العزت نے کیا لہجہ اختیار فرمایا اور کیا بات ارشاد فرمائی گئی اللہ کی کتاب میں۔ اللہ فرماتا ہے، اپنے زمانے کے مشرکین نے، ہر زمانے کے مشرکین نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ 2 باتیں کہیں، مشرکین نے اپنے زمانے کے رسولوں سے 2 باتیں کہیں، اے نبیو، اے رسولو، تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یا تو ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر گھر واپسی کر لو۔
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بڑے دردناک حالات ہیں. قرآن کہتا ہے تمام رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا اور باتیں نہیں بدلی ہیں. دیش ہمارا ہے، اگر یہ نہیں تو کہیں اور چلے جاؤ، ایسا نہ تو یہ کر لو. من ارضنا، ہمارے دیش. یہی دھمکیاں ہمیشہ رہی ہیں. ہم اپنے دیش سے دیش نکالا دے دیں گے. او لتعودن فی ملتنا، اور کفر جب زور پکڑتا ہے تو کہتا ہے گھر واپسی کر لو. قرآن کہتا ہے یہ بولیاں ہر زمانے کے رسولوں سے بولی گئی. ہمیں لگتا ہے کہ بڑے ٹیڑے حالات ہیں. ذرا مطالعہ تو کریں اللہ کی کتاب کا. اور اس سے آگے بڑھ کے دیکھیں تو اللہ فرماتا وَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. اور آگے بھی کچھ بشارتیں ارشاد فرمائی گئی. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قرآن کہاں کہاں کی باتیں کہہ کے گزر گیا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس میں ہمارا ہر حل موجود ہے اس کتاب کو اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، اس کتاب سے لو ہی نہیں لگا رہے ہیں. اور ایک آدھ موقع پر نہیں، قرآن تو اشاروں میں وہ باتیں کہے جاتا ہے کہ کبھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے، دیکھیے کتنی حوصلہ افزا بات ہے، کیسا موٹیویشن اللہ کی کتاب میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ نے وعدہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے لوگوں کی امامت عطا فرماؤں گا، لیڈرشپ عطا فرماؤں گا. نبیوں کی شان ہوتی ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی لے لیتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار جب یہ نعمت امامت تو عطا فرمائے تو میری نسلوں کو بھی عطا فرما دینا. یہ بات ہو گئی. دیکھیے سادہ انداز میں بات ہو گئی. ابراہیم سے وعدہ کہ میں تمہیں امامت عطا فرماؤں گا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری نسلوں کو بھی عطا فرما دینا. اللہ کا جواب سنیں اور موجودہ ملک کے حالات کا جائزہ لیں. اللہ فرماتا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم امامت کی نعمت ظالموں کو نہیں ملتی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یا تو کرسی رہتی ہے یا ظلم رہتا ہے. اور اگر کسی لیڈر نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو اس کا مطلب الٹی گنتی شروع. زیادہ دن نہیں چلنا. یہ نظام قدرت ہے. کون صاحب ایمان ہے کون نہیں یہ قبر کا فیصلہ ہے. لیکن اگر اس کائنات میں کسی کو قیادت کرنی ہے، لیڈرشپ کرنی ہے، راجنیتی کرنی ہے، بڑا بن کے رہنا ہے، امامت کرنی ہے تو ظلم چھوڑنا ہی ہوگا. اور اگر کوئی ظلم نہیں چھوڑتا تو انشاءاللہ اس کی الٹی گنتی شروع ہے. ظالم ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کرسی ڈاواں ڈول ہونے لگی ہے. دیکھتے رہیے جمعہ 8 دن کی باتیں. یہ ہے اللہ کی کتاب. وہ باتیں کہتی ہے جہاں انسانوں کے عقل نہ پہنچے. شرط یہ ہے، یوں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس نے نہیں کہا تھا میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جاتے تو قرآن پاک سے تلاش کرتا ہوں. المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل بھی تو آخر دیوان غالب میں تلاش کر رہے ہیں. پریشانی یہ ہے کتنا ویژنری شاعر تھا کہ یہ شعر کہہ گیا، اتنا ایڈوانس شاعر تھا کہ یہ بات بھی کہہ گیا. جناب ہمیں کسی کو داد دینے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اگر اللہ کی کتاب سے لو لگا لیا ہوتا. اور صحابہ نے لو لگائی تھی. تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. صحابہ کی شان یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہتی رہتی ہیں عرفان حق کی وجہ سے. وہ تھے قرآن سمجھنے والے، وہ تھے قرآن سے لو لگانے والے. اب ذرا سا اسی بے ذوقی کے ماحول میں کچھ اور باتیں بھی برداشت کر لیں جو میں تلاوت کے آداب کے حوالے سے کہہ دوں اور پھر اپنی گفتگو ختم کر دوں. پہلی بات، اب آپ کا ہوم ورک. پہلی بات، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں ڈوب کے تلاوت کریں. اور اس کا اصول کیا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ایسے کی جائے جیسے قرآن صرف ہمارے لیے نازل ہوا ہو. جس نے یہ انداز اپنایا کہ قرآن صرف ہمارے لیے، قرآن صرف میرے لیے، قرآن کا مخاطب صرف میں. ابھی ہمارا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھ گئے. کتنی بڑی بات ہماری زبان سے نکل گئی. قرآن کس سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے
یہ فلسفہ بڑے اچھے انداز سے سمجھایا. فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی کہے جعفر، میں آگے چل رہا ہوں اور پیچھے سے آواز آئے جعفر، تو میں پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں مجھے کس نے آواز دی ہے. تو کہتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو میں پھر چونک کے کیوں نہیں دیکھتا؟ اور اگر چونک کے نہیں دیکھتا، اس آیت پر ایک دم پریشان نہیں ہو جاتا، تو ایمان کہاں ہے؟ یہ ہے قرآن. جس دن ہم نے یہ انداز اپنایا کہ قرآن کہیں یا ایھا الذین آمنو کہے اور ہم چوکنے ہو جائیں کہ ہم سے کچھ کہا جا رہا ہے، یا تو یہ کیفیت ہو تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. اور اگر یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے قرآن، ہم اپنی زبان سے پڑھ بھی رہے ہیں لیکن چونک نہیں رہے ہیں، پتہ بھی نہیں لگ پا رہا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایمان کمزور ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تلاوت، بلکہ سنت ہے رسول اللہ کی، رسول اللہ کا جو سنت انداز تلاوت ہے وہ کیا ہے؟ حضور قرآن کی تلاوت ڈوب کے کرتے تھے. اور ڈوب کے کرنے سے مراد جب کوئی آیت رحمت آتی، حضور کا چہرہ کھل اٹھتا اور دور سے دیکھ کے بھی لوگ پہچان سکتے تھے کہ حضور نے کسی آیت رحمت کی تلاوت کی ہوگی. اور اگر اللہ کے قہر و غضب کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، رونے لگتے، استغفار کرنے لگتے، آپ کی ہچکیاں بن جاتی، اور دور سے دیکھنے والا بھی محسوس کر سکتا تھا کہ ضرور اس وقت پیغمبر اسلام نے کسی ایسی آیت کی تلاوت کی ہوگی جس میں اللہ کے قہر و غضب کا تذکرہ ہو. اور اگر اللہ کی کتاب کوئی سوال کر رہی ہوتی تو حضور کا سنت طریقہ ہے کہ حضور تلاوت سے ہٹ کر کے بھی اس کا جواب دیتے. جیسے اللہ کا ارشاد ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ نہیں؟ کیسا پرجلال لہجہ ہے. جب بھی حضور اس آیت کی تلاوت کرتے سر جھکا کے عرض کرتے بلا کیوں نہیں میرے رب، تو ہی تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ ہے انداز تلاوت رسول اللہ کا. اب رسول اللہ کا شغل دیکھیں قرآن پاک سے، تو شغل رسول اللہ کا یہ ہے، اسپیشلی عام طور پر بھی جیسے ہم اپنا ڈیلی کا شیڈول دیکھتے ہیں نا کہ حضرت صبح یہ کرتے ہیں، دوپہر میں یہ کرتے ہیں، 9 سے 10 یہ کرتے ہیں، 10 سے 11 یہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا شیڈول ہوتا ہے. امام الانبیاء کے لائف سٹائل میں آپ کا جو شیڈول ملتا ہے وہ شیڈول یہ ملتا ہے کہ آپ کے دن کا ایک اسپیشل وقت صرف اللہ کی کتاب کی تلاوت میں گزرتا تھا. اور یہی ہمارے بزرگوں کا معمول تھا. ہمارے یہاں اب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کوئی شیڈولنگ نہیں ہوتی، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی کہ قرآن کی تلاوت بھی موقع مل گیا تو تلاوت کر لی، نہ ملا تو نہ بھی ہوئی، کبھی تلاوت ہو گئی کبھی چھوٹ گئی. یہ تو کام چلانے والا انداز ہے جناب، یہ تو دل لگانے والا انداز تو نہیں ہے، یہ محبوبیت اور محبیت کا تو انداز نہیں ہے. حضور کا انداز یہ تھا کہ آپ کے شیڈول میں، ڈیلی شیڈول میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم مقرر تھا. اور اسپیشلی جب رمضان کا مہینہ آتا تب تو شان اقدس یہ تھی کہ سید المرسلین تلاوت کرتے اور سید الملائکہ جبریل امی سنتے، اور جبریل امی تلاوت کرتے اور سید المرسلین سماعت فرماتے. اب ذرا انداز دیکھیں اور اللہ کی کتاب کا وزن دیکھیں کہ سید الملائکہ معصومین کا سردار تلاوت کر رہا ہے، اور سید الانس والجان پوری کائنات کا سردار سن رہا ہے، اور ادھر اللہ کا حبیب تلاوت کر رہا ہے اور فرشتوں کا سردار سن رہا ہے. یہ ہے اللہ کی کتاب. ہم نے اس کتاب کو کس اینگل سے لیا ہے ہم جانیں. آخری بات عرض کروں، ہم سے کوئی پوچھے کہ جناب روزے کیا ہیں، جناب یہ بتائیے رمضان میں کیا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جناب رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کرتے. ہمارا اپنا انداز ہوتا ہے. ہم سے کوئی پوچھے جناب نماز کیا، تم کہیں نماز یہ چیزیں ہیں. قرآن سے پوچھیں کہ رمضان کیا ہے تو قرآن کا انداز دیکھیں. قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن جیسی عظیم ترین کتاب نازل فرمائی گئی. انٹروڈکشن کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. میں پوچھوں رامپور کیا ہے تو آپ کہیں رامپور مولانا جوہر کا شہر ہے،
مطلب یہ ہوا کہ مولانا جوہر رامپور کا حوالہ بن رہے ہیں. مولانا جوہر کا قد بڑا، رامپور کا قد ان کے مقابلے میں چھوٹا. کبھی الٹا بھی ہوتا ہے. آپ سے پوچھا جائے آپ کہاں رہتے ہیں تو آپ کہیں جناب میں دلی رہتا ہوں. مطلب دلی کا قد بڑا، آپ کا قد چھوٹا، اس لیے کہ دلی کو حوالے کے طور پر پیش کرنا پڑ رہا ہے. اللہ کے کلام کا انداز دیکھیں. اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا سنگل انٹروڈکشن یہ ہے کہ رمضان کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے اس میں اپنی کتاب نازل فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جانتے ہیں کہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تراویح کا مہینہ ہے، محنت کا، عبادت کا مہینہ ہے. اللہ کے یہاں رمضان کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی گئی. یہ ہے اللہ کی کتاب. اس لیے اس کتاب کو اس اینگل سے لیں. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے پڑھنا سیکھیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور یہ میرا مولوی کا ہوم ورک نہیں، امام الانبیاء کا دیا ہوا ہوم ورک ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلما. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے. فرسٹ ہوم ورک قرآن سیکھ لو. آگے کے لائف ٹائم کا ہوم ورک اب قرآن سکھاتے رہو. دو ہی کام ہے زندگی میں. جب تک سیکھے نہیں ہو تو سیکھ لو، اور سیکھ گئے ہو تو پوری زندگی اطمینان سے نہیں بیٹھنا ہے، اب سکھاتے رہنا ہے. یہ امام الانبیاء کا دیا ہوا ہوم ورک ہے، اور جس نے ایسا کر لیا فرماتے ہیں سب سے بہترین ہے. تو جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھیں. جنہیں پڑھنا جیسا تیسا پڑھنا آتا ہے وہ صحیح پڑھنا سیکھیں. جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں وہ سمجھنا سیکھیں. حافظوں سے بھی گزارش ہے، قاریوں سے بھی گزارش ہے. یہ بھی منبر و محراب کی ایک قسم کی کا ہلکا پن ہے کہ ہم نے حفظ کیا، صرف قرات پڑھی، اور ہم اپنے آپ کو علامت الدہر اور اللہ کی کتاب سے بے نیاز سمجھنے لگے. اللہ کی کتاب سے کسی کو بے نیاز نہیں ہونا. قرآن سے سب کو دل بستہ رہنا ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں. اور بھی بہت باتیں ہیں قرآن پاک کے حوالے سے. قرآن کا اعزاز، قرآن کے خصائص، قرآن پاک کے مسائل حل کرنے کا انداز. لیکن یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے جو بہت حساسیت کا اور سنجیدگی کا مطالبہ کرتا ہے. اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر بریک دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ابھی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. جتنے باتیں ہوئی ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس بچے کی حفظ قرآن کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی ہے اس کے والد صاحب کو، صوفی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی گزارش بھی کرتا ہوں کہ صرف حفظ کے امامے پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اچھا عالم بھی بچہ بننا چاہیے. اور آپ کا ہوم ورک یہ کہ دعا کرتے رہیں میرے رب، میرے بس میں یہ تھا کہ میں اپنے بچے کو پڑھا لوں، وہ میں نے محنت کر لی، اب اس کی دل کی دنیا بدلنا اور اسے اچھا عالم بنانا تیرے کرم پر موقوف ہے. ماں باپ کی دعا ضائع نہیں جاتی، بلکہ ویسے ہی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امت کے حق میں قبول ہوتی ہیں. اس لیے ہم سب کو اپنا وظیفہ حیات بنانا چاہیے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو بلکہ شروع محفل سے اب تک کوئی بات خلاف شرع ہو گئی ہو تو ہم تمام حاضرین اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. نستغفر اللہ تعالی و نتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.